ماشاء اللہ. محبان طریقت اور راہیان مسلک اصفیاء اس منقبت سے جو چیز عیاں ہوئی، معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ کوئی لاش ہے بے مقدار حیثیت، مرتبے اور وقت اور رفعت میں جس کا نام و نشان نہ ہو، اگر وہ کسی قاسم خیر، رفیع المنزلت، بلند قسمت، بلند بخت شخصیت سے وابستہ ہو جائے اور وفا و محبت کی بنیاد پر روحانی رشتے قائم ہو جائیں تو وہ ناچیز بھی چیز بن کر، وہ ذرہ ستارہ بن کر، وہ قطرہ دریا بن کر، وہ ذرہ صحرا بن کر ابھرتا ہے اور محبوب کے کرم اور فیض کی عملاً دلیل بن جاتا ہے. آج چونکہ محبت والوں کی اس محفل میں طریقت اور محبت اور وفا کے عنوان پر ہی تبادلہ خیال ہوگا. میرے شیخ، مربی، محسن و مشفق، آپ احباب کے درمیان جب ماوِ گفتگو ہوتے تو اسرار و رموز کی باتیں کرنے کے بعد اظہار تشکر کے طور پر فرماتے کہ میں حیران ہوں کہ لوگ اولیاء اللہ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جانا تضییع اوقات ہے، وقت ضائع کرنے کی ایک صورت ہے. ملتا کیا ہے ان لوگوں کے پاس؟ کیوں یہ دیتے کیا ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے دیکھو، میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں. میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں. پہلے تاجر تھا، اب دریائے معرفت میں شناور ہوں. پہلے فانی مال کی تجارت کرتا تھا، اب خدا کے نور اور عشق کے بدلے میں لوگوں کے دلوں کے سودے کر رہا ہوں. تو بتاؤ پیر کچھ دیتا ہے کہ نہیں؟ پھر فرمانے لگے کہ جس کے پاس آنے جانے سے خدا مل جائے، وہاں دنیا کی کوئی شے نہ ملے تو گلہ کرنا خلاف عقل ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ جہاں جانے سے خدا ملے وہاں اور کیا نہیں ملے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ وفا و محبت، ارادت و انس و الفت کی دولت سے مالا مال لوگ جو بھی ان کے قریب آئے وہ بڑے پیار سے اس دولت سے آشنا کرتے ہیں جس دولت کو فنا نہیں. یہ بڑی بات ہے. حضرات، سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارسا درویش با وفا لوگ، ان سے جو دوستی قائم ہوتی ہے نا، تو اس دوستی کا جو نشہ ملتا ہے
اس نشے کا جو نتیجہ ملتا ہے اس نتیجے کا نام ہے ذکر خدا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جو آدمی، بعض لوگ جنون میں اور جذبہ جوش غضب میں اور جذبہ تعصب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ہے اور وہ ہے۔ واقعی میں تو اس کا انکار نہیں کرتا، واقعی دکانیں ہی تو بنی ہیں، لیکن کوئی دکان ایسی ہے کہ جس میں سودا نہ ہو اور وہ دکان ہو؟ کوئی ہے ایسی دکان؟ کو بتاؤ تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ کہ اس کو لوگ دکان کہیں اور اس میں سودا نہ ہو، اور سودا ہو اور دکان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہے، یہ بھی دکاندار ہے۔ اور ہر دکاندار تفصیل، تحقیق اور تفتیش کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس سودا کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ بازار میں جانے والے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض وقت گزارنے جاتے ہیں، بعض جسمانی آسائش اور نفسانی خواہش کی تشفی کے لیے جاتے ہیں، بعض آوارہ دل، آوارہ نفس، آوارہ ذہن، آوارگی کو مزید ہوا دینے کے لیے اور اسی میں جو ان کو تسکین ملتی ہے اس کے حصول کے لیے وہ بازار میں گھومتے ہیں، اور بعض سودا سلف کے لیے جاتے ہیں۔ جب تک ضرورت نہ ہو تو نہیں جاتے، اور ضرورت ہو تو جاتے ہیں۔ اور جہاں اجتماع ہو دکانوں کا، لائنیں قطار اندر قطار ہوں، دکانیں تقسیم ہوں اور ترتیب سے کھڑی ہوں، اور سودا سے بازار کہتے ہیں، اور وہاں وہ گھومتا ہے۔ اور جب تک اپنی پسند کی شے نہ ملے، نہ نظر رکتی ہے نہ قدم رکتے ہیں، اور جب پسند کی شے نظر آ جائے رک بھی جاتا ہے، رک بھی جاتا ہے۔ اور اس آدمی جو دکاندار ہوتا ہے اس سے نرم نرم باتوں کا آغاز بھی کر دیتا ہے، تاکہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کا مزاج نرم کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ سودا جب بنتا ہے نا، تو جو شے پسند آ جائے وہ چھوڑ کر ساری توجہ دکاندار پر لگا لیتا ہے، شے پکڑ لیتا ہے، توجہ دکاندار کے ساتھ، سودا بن جائے تو پھر وہ خرید لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر گاہک اپنی خواہش، اپنی طلب کی بنیاد پر دکانوں کا رخ کرتا ہے۔ یہ صوفیاء بھی ان کے قول کے مطابق جو کہتے ہیں یہ دکانیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہی کی زبان میں، انہی کی الفاظ میں، انہی کی سوچ میں یہ الفاظ کہہ دیا جائے کہ دکاندار تو وہ بھی ہیں، لیکن سارا دن بیٹھے ہوئے وہ بھی گاہک کی انتظار میں رہتے ہیں، اور گاہک اچھا نظر نہ آئے تو کہنے لگتے ہیں سودا نہیں ہے، گزرو، اور گاہک صحیح ہو تو اسے بتا دیتے ہیں کہ تمہاری انتظار میں تو دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا۔ حضرات، یہاں ایک بہت خوبصورت بات مجھے یاد آئی ہے کہ عارفین لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت
مغفرت اور بخشش یہ گناہ گاروں کے انتظار میں رہتی ہے۔ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی عنایت یہ گناہ گاروں کے انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی گناہ گار آئے کہ میری رحمت میں جوش آئے، کوئی گناہ گار آئے کہ میں اس کی مغفرت کروں تو بحر غفران میں لہریں اٹھیں۔ کوئی آئے تو جو میں بخشش کا دریا بہانا چاہتا ہوں تو گویا رحمت بھی اس انتظار میں ہے کہ ہے کوئی آنے والا کہ جو مجھے بیدار کرے۔ رحمت گناہ گار کے انتظار میں رہتی ہے، اور بعض سخی جو صحیح سخی ہیں وہ بھی سائل مانگنے والا جو ہوتا ہے اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آئے اور جو خزانہ ہے میں تقسیم کروں۔ تو یہ صوفیہ یہ ان جباد کریم اور سخی لوگوں میں سے ہوتے ہیں کہ جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی سائل آئے اس کا دل بھر دوں، کوئی آئے روح منور کر دوں، کوئی آئے عرفان کا نشہ پلا دوں، کوئی آئے قرب کی مستی دے دوں، کوئی آئے محبت کا نشہ ایسا چڑھاؤں کہ موت بھی نشے کو توڑ نہ سکے۔ حضرات، رحمت خدا جب گناہ گار کا انتظار کرتی ہے نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے خدا نے بہانے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ گناہ گار کون ہیں؟ نبی پاک کی امتی ہیں۔ رحمت کس کی ہے؟ خدا کی۔ یہ امتی کس کے ہیں؟ نبی کے۔ کون سا نبی؟ جو حبیب کبریا ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کو خوش باعظمت اور راضی دیکھنے کے لیے اپنی رحمت کو گناہ گاروں کے تعاقب میں لگا دیتا ہے کہ جہاں کہیں گناہ گار ملے اور سر جھکائے، ویسے گناہ گار نہیں، سر جھکائے، آنسو دو بہائے تو میری رحمت برس جانا۔ تو میری رحمت برس جانا، یہ بخشا جائے گا۔ رحمت جو پڑی ہے اس کا مصرف بھی ہو جائے گا، رحمت بھی تقسیم ہو جائے گی، یہ بھی بخشا جائے گا اور میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ رحمت خدا بہانہ میں جوید بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت قیمتوں سے نہیں خریدی جاتی، وہ چھوٹے چھوٹے بہانے جو اللہ کو پسند آ جائیں بس رحمت کے دریا بہ نکلتے ہیں۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اشر صدور بحال الموتى والقبور اس کتاب میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ 8ویں صدی کے مجدد تھے اور صاحب حضور ولی اللہ تھے، اور نسبت رسول اتنی کبھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ جانے کتنی دفعہ اپنے سر کی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کیا ہے۔ جتنی دفعہ انہوں نے اظہار کیا وہ تو لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اہل عرفان کہتے ہیں نہ جانے کتنی بار کیا ہو۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک زاہدہ عابدہ متقی پارسا خدا تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی آگ میں دل و روح کو جلا جلا کے وقت گزارنے والی وہ خدا کی نیک بندی جب رخصت ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، قبر میں مدفون ہوئی، لوگ دفن کر کے چلے گئے، پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر ایک عادی مجرم کفن چور، ایک مجرم عادی کفن چور
وہ حسب معمول حسب عادت آیا، اس نے قبر اکھیڑنی شروع کی، تختے ہٹائے. تو اس کا کام تھا کہ پہلے دن ہی قبر کھولنا اور میت کو برہنہ کرنا اور کفن اٹھا کے بھاگ جانا. تو عادت کی بنا پر اس نے جب تختہ ہٹایا اور کفن نظر آیا تو جو ہی کفن کی طرف ہاتھ لمبا کیا، کفن اس کے ہاتھ میں کفن آیا، اس اللہ کی بندی نے اپنے ہاتھ سے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. اس قبر میں ماوے آرام اس خدا کے بندے نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ مجبور، یہ تھوڑا سا جھٹکا لگانے کی کوشش کرتا تو اور اندر کی طرف کھینچا جاتا، تو یہ ڈر کے مارے اب نہ کھینچتا تھا نہ جھٹکا دیتا تھا، تو وہیں اٹک لٹک کے رہ گیا. تو رونے لگا، عرض پرداز ہوا. گزارش میں بحضور ولیہ حاضر ہوا کہ اے اللہ کی محبوبہ، میں توبہ کرتا ہوں، اور جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، یہ صاحب قبر، کہ میں نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں. یہ کہنا ہی تھا کہ اس اللہ کی بندی نے ہاتھ چھوڑ دیا، اور ہاتھ چھوڑ کر یہ فرمایا یاد رکھو قبروں میں آنے والے سب یکساں نہیں ہوتے. یاد رکھنا، قبروں میں آنے والے سب یکساں نہیں ہوتے، کچھ بالکل مر کے آتے ہیں، کچھ نئی زندگی لے کر آتے ہیں. اللہ 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 اللہ. رشید ٹریول اینڈ ایکسچینج لمیٹڈ، خدمت اور کامیابی کے 25 سال. دنیا بھر کے لیے سستے فضائی ٹکٹس، اپوائنٹڈ ایجنٹس فار PIA، ریٹیلرز فار حج اینڈ عمرہ پیکیجز. اس کے علاوہ پاکستان بھر کے لیے تیز اور محفوظ ترین منی ٹرانسفر. ایجنٹس ریکوائرڈ فار منی ٹرانسفر ٹو پاکستان. تو پھر اعتماد کے ساتھ تشریف لائیے. رشید ٹریول اینڈ ایکسچینج لمیٹڈ، 364 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم. فون 0121 766 7244. اور دوسری بات یاد رکھنا کہ جن کے پردے خدا محفوظ کر لے ان کا پردہ کوئی دوسرا اٹھا ہی نہیں سکتا. اس نے ہاتھ چھوڑایا، پیچھے ہٹا، تختہ ٹھیک کیا، مٹی ڈالی، اٹھتا بھاگتا لیٹتا گرتا سنبھلتا پہنچا، وضو تازہ کیا، وضو کر کے مسجد میں معافی کے نفل 2 پڑھے، سجدے میں گیا تو آنسو نکل آئے، رونے لگا، ہچکی بند گئی، آنکھیں برس گئیں. جس طرح برسات میں بارش برستی ہے اس طرح آنکھیں برسنے لگیں. تو ہاتف غیبی نے آواز دیا، اے رونے والے بندے،
جب تو نے میری ولیہ کے کفن کو ہاتھ ڈالا تھا بخش تو میں نے اسی وقت دیا تھا تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات اور لذیذ لطیف بات ہے جو رہ گئی، میں پھر اس کو ترتیب سے بیان کروں کہ اس اللہ کی ولیہ نے اس کفن چور کو فرمایا کہ جس انسان نے میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے خدا نے سب کے گناہ بخش دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہارے گناہ بھی بخشے گئے ہیں، ظالم جن کے گناہ بخشے جائیں وہ ایسے کام تو نہیں کرتا۔ تو جب واپس گیا مسجد میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، رونے لگا، عاطف غیبی نے آواز دی، من جانب اللہ، آواز آئی کہ بندہ خدا تیرے آنسو مجھے اب اچھے لگیں، تم تو اسی وقت بخشے گئے تھے جب کفن کو ہاتھ ڈالا تھا، نماز جنازہ پڑھی تھی۔ میں اپنے ولیہ کی نماز جنازہ میں جتنے شامل ہوئے میری رحمت کا تقاضا تھا کہ سب کو بخش دیا جائے، تم بھی بخشے گئے۔ لیکن اب جو تم رو رہے ہو نا اس کے کفن کو ہاتھ لگانے کے بعد، اب جو تم رو رہے ہو تو یاد رکھو اس ولی کے واسطے وسیلے سے میں تجھ کو بھی اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ویسے ہی تو نہیں، رب نے فرما دیا۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ جو مجدد ہے، جو صاحب نسبت و حضور ہے، جو صاحب نور و سرور ہے، جو صاحب قرب و حضور ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بات کرنے کی سعادت جسے میسر تھی، یہ واقعہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ ولی اللہ دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے، ولی اللہ دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے اور چوری کی نیت سے اس کے کفن کو ہاتھ لگائے، وہ بھی بخشا جائے، اور جو محبت سے انہی کی زندگی میں ان کا دوست، ان کا محب اور ان کا پیارا اور محبوب بنا رہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو قبر سے آشنائی لگی رہے، تو اس کا انجام کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت انجام ہوگا۔ حضرات میں ایک لطیفہ سنوں آپ کو بڑا مزہ، دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت دینار بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ درویش لوگ ہیں نا، تو اس دنیا میں ابھی بہت ہیں جو اللہ کی محبت کے تیر سے جن کے جگر زخمی ہیں، جو اللہ کی محبت کے تیروں سے جن کی روح اور جن کے دل زخمی ہیں اور تیر ترازو ہیں، اور کوئی درد کی بات چھڑ جائے تو ان کی روح پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور وہ عشق کی کیفیت میں وہ وجدانی حالت ان پر ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تڑپ تڑپ کے جان دے جائے گا۔ یہ ابھی مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی ایسے لوگ ابھی اس دنیا میں ہیں۔ دینار بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ حج کے لیے جانے لگے، راستے میں شخص نظر آیا جو آتش پرست تھا، اس کو دیکھنے لگے، برف برس رہی تھی اور کافی برف ہو گئی، برف تھم گئی، اور وہ شخص لکڑی لے کر، ایک تختی لے کر، وہ برف کا سرفیس سطح وہ ضرب لگا کے ٹھوکر دے کے سخت کر رہا تھا، اس میں کیفیت انجماد پیدا کر رہا تھا۔ تو دینار بصری رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہ گیا، تو آپ فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پلٹ کے دیکھا تو جانتا تو تھا ہی، اس نے کہا میری ایک زمانے سے عادت ہے کہ چڑیوں کو دانہ دھنکا ڈالتا ہوں، تو برف بہت ہو گئی ہے، اگر میں نے دانے پھینکے تو وہ برف نرم ہے، جذب ہو جائیں گے، چڑیاں دانہ چگنے میں ناکام ہوں گی، مجھے افسوس ہوگا، وہ بھوکی رہیں گی، دکھ مجھے ہوگا، اس لیے میں اس کا سرفیس سطح جو ہے نا میں مضبوط کروں تاکہ دانے ڈالوں، چڑیاں زیادہ ہوتی ہیں تعداد میں، وہ چگ کے چلی جائیں گی اور مجھے سکون ہوگا۔ تو دینار بصری رحمۃ اللہ علیہ
بلا تعمل فرمانے لگے تم جو کچھ کرو، تم جو کچھ کرو، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، یہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ خداوند تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا ایمان کے بغیر۔ وہ آتش پرست بول اٹھا کہ یہ بتائیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، وہ دیکھتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں وہ دیکھتا تو ہے، یہ تو دیکھ رہا ہوگا نا کہ مخلوق کے ساتھ کیا رابطہ کیے ہوئے ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق کی خدمت میں کس طرح مصروف ہے، وہ یہ تو دیکھتا ہوگا نا۔ ہاں دیکھتا تو ہے، قبول نہیں کرتا، چھوڑو قبولیت کو، وہ دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں دیکھتا ہے۔ تو وہ مجوسی تن کے بولا میرا یقین ہے اور میں ٹھیک کہنے لگا ہوں کہ اس نے آج تک مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے آج تک مجھے نہیں دیکھا، اور کاش کہ کبھی وہ دیکھ لیتا نا، رنگ ہی اور ہوتا۔ اللہ غنی۔ دینار بصری کے دل و روح پر اس جملے کا سخت اثر ہوا، لیکن وہ چل پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد سرد آہ لے کر وہ مجوسی، اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر نیچے کر لیا، پھر چڑیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کاش چڑیوں تیرا میرا رب کبھی مجھے دیکھ لیتا۔ درد بھری آواز جو نکلی تو رب کی طرف سے پیغام آیا، آگ پوجنے والے 70 سال ہو گئے تجھے آگ پوجتے ہوئے، میں نے نظر میں تو سب کچھ ہے، لیکن جس نظر کے بارے میں تم کہتے ہو میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، مگر آج اور ابھی میں نے تم کو دیکھ لیا۔ اے اللہ، تڑپ اٹھا وہ شخص، اب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اس پر ایک ایسا رخت طاری ہوا کہ میرے رب نے مجھے دیکھ لیا، میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا، جس کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں آج اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ پکار اٹھا، اے مالک، اگر تو دیکھ لیا، مجھے یقین ہے کہ تو نے واقعی دیکھا ہے، لیکن میرے یقین کے لیے کیا تو اس طرح کر سکتا ہے کہ مجھے دینار بصری جب کعبے میں پہنچے تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، تاکہ میں اسے وہاں جا کر بتاؤں کہ میں آج اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ رحمت کے دریا میں جوش آیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، دینے پہ وہ جو آئے ظفر ہے ہزار، موقوف ایک ہاتھ پہ اس کا کرم نہیں، موقوف ایک ہاتھ پہ اس کا کرم نہیں، دینے پہ وہ جو آئے ظفر ہے ہزار ہاتھ۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا جاؤ اٹھاؤ، غسل کرواؤ، احرام بندواؤ، زمین سے فرمایا ذرا سمٹ جاؤ، ذرا سمٹ جاؤ، اور جب عاشق قدم اٹھاتے تو زمین سمٹ جاتی، ایک ہی قدم وہ اٹھا، ایک قدم اٹھایا تو دوسرے قدم میں وہ حرم پاک میں تھا، ایک ہی قدم تھا گویا درآمد اور برآمد کا۔ فرشتوں نے کہا یہاں سے شروع کرو، تو آپ شروع ہو گیا، ایک چکر، دوسرا چکر، تیسرے میں دینار بصری کی نظر اس پر پڑی اور ان کی نظر جناب دینار بصری پر پڑی، آنکھیں جو چار ہوئیں تو رفتار کمزور ہوئی، تو وہ سمٹتے سمٹتے آہستہ آہستہ لپکتے لپکتے ایک دوسرے کے جب قریب ہوئے تو دینار بصری نے ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے،
ارے تم حیرت سے ارے تم وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں، اگر میں وہ ہوتا تو وہیں ہوتا، میں وہ کہاں ہوں؟ نہیں میں وہ نہیں ہوں، وہ ہوتا تو وہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے دیکھ لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آپ چلے آئے نا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھو نا، جب حوض ہو نا اور کوئی آدمی اس میں ہاتھ مارے زور سے تو لہریں پانی کی جب اٹھتی ہیں تو چاروں کنارے پر لہریں پھیلتی ہیں اور پانی ٹکراتا ہے۔ دینار بصری مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رحمت کے حوض میں تم ہاتھ مار کے آئے تھے نا، وہ لہر کا چھینٹا ایک مجھ پر بھی پڑ گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے یہاں بھیج دیا، میں حاضر ہو گیا، یہ اس کا گھر ہے، تم اس کے پیارے ہو، میرے گواہ ہو، اور تم میرے گواہ رہنا کہ میرے مالک نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو جناب دینار بصری فرمانے لگے اچھا پھر اس طرح کرو، جاؤ تم طواف کرو، ابھی تمہارے 4 چکر باقی ہیں، میں پھر شروع کر دوں گا، میں جاؤں تو صحیح اپنے مالک کے پاس، میں جاؤں تو صحیح اپنے مالک کے پاس۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر جناب دینار بصری نے نفل پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر مناجات شروع کر دی۔ اللہ کریم، قانون بدل گیا، قانون بدل گیا یا سودا سستا ہو گیا؟ یہ کیا تقاضا ہے؟ کوئی 30 سال چلا کاٹے، رات اور دن کھائے پیے بغیر تیرے ذکر کی مستیاں اپنے روح کے اندر سمیٹتا رہے، تو کہیں آدھی عمر کے بعد جا کے تیرے پردے اٹھتے ہیں، تو پردے اٹھاتا ہے اور اپنے دیدار سے نوازتا ہے، اور اس نے ایک چلو بھر دانے چڑیوں کو کھلائے اور تو نے قانون ہی بدل دیا ہے۔ سودا اتنا سستا! اللہ نے فرمایا میرے پیارے، اس بات پر حیران ہوئے ہو کہ سودا سستا ہو گیا؟ حیرت تو اس بات پر ہے کہ سودا میں نے بہت سستا کر دیا ہے، مجھے گاہک پھر بھی نہیں ملتا۔ کتنا سستا سودا ہے، گاہک پھر بھی نہیں ملتا۔ محبت کے معیار میں ایسے اترو کہ جدھر نظر اٹھے ادھر محبوب نظر آئے۔ اور جامی اس لیے تو فرمایا آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، قربان جائیں جامی آپ پر۔ آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم۔ اس جنت میں مجھے کیوں بھیجتا ہے؟ وہاں بیٹھا جہاں ہر وقت تیرا دیدار ہوتا رہے۔ اس جنت مر کے پلسرات سے گزر کے پھر جائیں گے جنت قبر میں لیٹ لیٹ۔ ابھی سے تو ہم پر ایسی موت طاری کر، مرنے کے بعد ہی جنت جائیں گے نا، تو ابھی سے ایسی موت ہم پر طاری کر کہ اس موت کے پردے میں داخل ہونے کے بعد ہم جنت کیا دیکھیں، جنت کے مالک کو کیوں نہ دیکھیں۔ آرزوئے جنت الماوا بیروں کردم ز سر، جنت ماں بس کے برخا کے درت ماوا کنم۔ اللہ غنی۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی شعر کو شاید پڑھنے کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تڑپ اٹھے اور وہ بھی فرمانے لگے
دل کردہ سونیا، یہ میاں صاحب کا شعر نہیں، یہ کسی اور عاشق کا شعر ہے۔ دل کردہ سونیا ہر ویلے، دل کردہ سونیا ہر ویلے، تینو کول بہا کے تکدا رواں، دل کردہ سونیا ہر ویلے، تینو کول بہا کے میں تکدا رواں، اے جسم سارا اکھ ہو جائے، اے جسم سارا اکھ ہو جائے، محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں، اے جسم سارا اکھ ہو جائے، محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں۔ اور جب تڑپے نا میاں صاحب تو وہ پکار اٹھے، آمی آمی ناچر لامی، موت آئی سر پہ، او مالک میری موت سر پہ آ گئی، تیری انتظار میں کھڑے کھڑے رہ کے، ساری رات جاگ کے، سارا دن جاگ کے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی تلاوت میں، کبھی عبادت میں، کبھی جنگل میں، کبھی دنگل میں، کبھی منگل میں، کبھی دریا میں، کبھی صحرا میں، کبھی بہار میں، کبھی خزاں میں، کبھی پھول میں، کبھی بلبل میں، کبھی آسمان میں، کبھی کہاں نہیں تجھے میں تلاش کرتا، لیکن اب موت آ گئی سر پہ، اب موت آئی سر پہ، آمی آمی ناچر لامی، آمی آمی ناچر لامی، دسیں جات حسن دی، آئے پور محمد بخشا کر کے آس چمن دی، اللہ غنی، اللہ غنی۔ اور اس موقع کی مناسبت سے جامی کیا فرماتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ جامی آپ فرماتے ہیں، درشی پڑھیے، مزے کی بات ہے۔ فرماتے ہیں، بلبم رسیدہ جانم، بلبم رسیدہ جانم، تو بیا کے زندہ مانم، بلبم رسیدہ جانم، تو بیا کے زندہ مانم، پس زاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد، پس زاں کے من نہ مانم، پس زاں کے من نہ مانم، بچے کار خواہی آمد۔ میرے اللہ، میرے محبوب، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اے سید الاولین والآخرین، اے میرے محبوب، اے محبوب کبریا، اے ساری کائنات کے محبوب، میری محبت کا معیار تو آپ کو معلوم ہی ہے نا، اب جا ہی رہا ہوں، جا ہی رہا ہوں، لبوں پہ آ گئی جان میری، اب جا ہی رہا ہوں، لبوں پہ آ گئی جان میری، کیا اتنا بھی کرم نہیں ہوگا کہ میرے سامنے آؤ تاکہ روح آپ کو دیکھ کر چلی جائے؟
بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، آ جاؤ مجھے زندگی دینے کے لیے، بس جہاں کی من نہ مانم۔ بچے کار خواہ جب میں نہیں ہوں گا، جب یہ جان نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گا، ہڈیاں اور گوشت رہ جائیں گی، پھر جب آپ تشریف لائیں گے میری ہڈیاں قبر سے اٹھ کر آپ کا استقبال تو کریں گی، مگر وہ لذت وصل جو روح کو ملے گی میں اس کی تلاش میں ہوں۔ معزز حاضرین، اب پوچھو دل والوں سے، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو عشق تقسیم کرتے پھرتے ہیں، اس خزانے کی ابتدا و انتہا کیا ہوگی؟ یہ جو درد بانٹتے پھرتے ہیں، روتے ہیں رلاتے ہیں، پیتے ہیں پلاتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں گراتے ہیں، اور مستیوں چڑھا کے پھر سجدوں سے اٹھاتے ہیں، کیا لوگ ہیں یہ؟ خدا کی یہ جو ساری مخلوق ہے یہ ایک باغ ہے، اور اس باغ میں سب سے خوبصورت پھول یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے رحمتوں کا نزول فرش کی طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ اے محبت والو، کتنے خوش نصیب ہیں آپ جب آپ کا نام کسی فرشتے نے لکھا ہوگا تو عاشقوں کی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں اسی صف میں آپ کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ دنیا چھوڑ کے جب قیامت میں اٹھو گے تو اے درد والو اسی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے جو درد میں لپٹ کے اپنی روح کو درد میں لپیٹ کے اور درد میں روح کو لپیٹ کے روح میں درد کو سمیٹ کے جنہوں نے زندگی کی کروٹیں بدلی ہیں اور انہی کے ساتھ آپ نے محبتوں کے رشتے لگا دیے ہیں، کل قیامت میں خدا آپ کو انہی کے ساتھ اٹھا دے۔ اللہ غنی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے دوستو۔ خداوند تعالیٰ یہ درد محبت کا خزانہ نصیب فرمائے، اور ادب اور محبت اور سجدہ ریزی اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام سے تعلق قائم رکھنے کی ہمیں خدا توفیق دے، اور نبی پاک اپنے غلاموں میں ہمیں قبول فرما۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سب کے سینے روشن فرما، سب کو عشق لازوال کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو اپنے ازلی جمال کا پرتو نصیب فرما، جمال نبوت سے مالا مال فرما، نبی پاک کے سچے غلاموں کی صف میں شامل فرما۔ اللہ سب کے گناہ معاف فرما، سب کی خطائیں معاف فرما، سب کی بلائیں دور فرما اور سب کی خطائیں دور فرما۔ الہ العالمین سب پر اپنی عطائیں نازل فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکون ہیں، جو گھر میں بے چین ہیں، جو رنج و غم سے دوچار ہیں، ان پر فضل و کرم کی برسات برسا اور ان کی مرادیں پوری فرما، انہیں سکون آشنا زندگی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔